میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی جگہ نوکری کے لیے عہد کرتے ہیں کہ ہاں میں آپ کی پابندیوں کو مانتا ہوں، اتنے گھنٹے کام کروں گا، اور جو اس جگہ کے قانون ہیں یعنی فیکٹری کے یا دفتر کے ان قوانین کو میں مانوں گا اور اس کے عوض اس کے بدلے اس کو تنخواہ ملے گی۔ اگر وہ ان قوانین پر پابند نہ ہو، اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے جائے، تنخواہ کے وقت وہ کس منہ سے ان کے سامنے جائے گا اور کیسے وہ مانگے گا؟ بلکہ چند دنوں کے بعد وہ اس کو وہاں سے نکال دیں گے کہ تجھ جیسا ورکر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسا ورکر چاہیے جو ہماری پابندیوں کو قبول کرے اور ہمارے قوانین کا پابند ہو، ہارڈ ورکر ہو، ہر معاملے میں ہماری بات کو مانے، پھر ہم اس کو تنخواہ دیں گے اور اپنے پاس کام دیں گے۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین سے اقرار کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہم تیرے حکم پر چلیں گے، تیری کتاب کو مانیں گے اور ان قوانین کی پابندی کریں گے اور ان کو سارے جہان پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد آپ کی حدیث پر عمل کریں گے، آپ کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی۔ ایک تو عہد الست ہے جو ہماری روحوں نے اللہ سے کیا تھا، اور ایک عہد دنیا میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے وقت ہم کرتے ہیں۔ اس سے ساری توحید اور سارا دین مراد ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی اس کے بدلے دنیا اور آخرت کے انعامات عطا کروں گا۔ اور جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا ہے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس آج سے پہلے ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد کر لیا ہے، مگر افسوس کہ ہمیں اس عہد کا پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلم ہیں۔ ہاں، اس دنیا میں اگر ڈاکٹر کا بچہ کرسی پر بیٹھ کر کہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹیچر کا بچہ کرسی پر بیٹھ کر کہے میں ٹیچر ہوں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ مسلم کا بچہ بغیر کلمے کو سمجھے ہوئے، بغیر دین کو سمجھے ہوئے اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے۔ اس میں اول قصور ہمارا ہے کہ پہلے ہم نے ہی کلمے کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں سمجھا، آگے ان کو کیا منتقل کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب اللہ کی کچہری کے اندر، اللہ کی عدالت کے اندر وہ ہمارا گریباں پکڑ کر کہیں گے رب العالمین نہ یہ خود دیندار تھا، نہ یہ خود کلمے کو سمجھتا تھا، نہ اس نے خود ہمیں سمجھایا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے غور کریں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، اس سے پہلے ہم کلمے کو سیکھیں، دین کو سیکھیں اور اپنی اولاد کو منتقل کریں۔ اور آپ اس بات کو سن رہے ہیں اور ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنی لمبی بات ہو گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ٹائم کو ضائع کر رہا ہوں، اور یہ میرا کتنا قیمتی وقت ہے، یا دوستوں کی مجلسوں میں گپیں ہانپ رہے ہیں، اس میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو اس پر کیوں فکر کرتے ہیں، بلکہ اس کے انعامات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو خبر ہے جو میری بات سن رہے ہو کہ آج رات ہم زندہ رہیں گے؟ ہمیں تو 1 سیکنڈ کی بھی خبر نہیں، چل جائے کہ ہم رات کا انتظار کریں۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں اور اللہ کی باتیں سنا کریں غور و فکر سے، شوق سے، پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی مٹھاس زبان پہ بھی ہوگی، دلوں کے اندر بھی ہوگی، اور ایسا سکون ملے گا اس کو زبان سے بیان کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں کلمے کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ تو جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ جب تک کلمے کے لوازمات پورے نہ ادا کیے جائیں، چاہے لاکھوں دفعہ کلمہ پڑھا جائے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیا اس وقت ساری امت کلمہ نہیں پڑھ رہی؟ ہاں، کیوں نہیں پڑھ رہی؟ بلکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 70,000 دفعہ تسبیح نکالی جاتی ہے، اور دل میں یہ یقین ہے کہ جو آدمی 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے اپنے لیے
یا کسی کو بخش دے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اتنا سستا سودا، یہ تو چند دنوں میں پڑھا جاتا ہے 70,000 دفعہ۔ افسوس کہ ابو جہل کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی جو اس کو آج ہو گئی۔ اگر اس کو اس کا علم ہوتا وہ بھی 70,000 دفعہ پڑھ لیتا، کیونکہ اس بات کا وہ یقین کرتا تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، مگر میری چودراہٹ جائے گی، میری ویلیو اور میری قدر جاتی رہے گی اور مجھے اپنے بھتیجے کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھتا تھا، اندر سے یقین رکھتا تھا۔ کہ آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ رات کے وقت قرآن سنتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہی ابو جہل تھا اور اس کے ساتھی تھے۔ کتنی قرآن کی مٹھاس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو اور مٹھاس نہ ہو، دلوں کو موہ لینے والی بات تھی۔ مگر ظالم صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لایا کہ میری بڑائی خاک میں مل جائے گی، حالانکہ اگر وہ ایمان لاتا تو اللہ اس کو کتنا بلند رتبہ عطا فرماتے۔ پر اس بیچارے کو پتہ ہی نہ چلا کہ ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد یقین کر لیں گے کہ ہم بخشے گئے ہیں۔ یہ کسی حدیث میں ایسی بات نہیں آتی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کثرت سے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، مگر زندگی اسی وقت بدلیں گی، کردار اسی وقت بلند ہوں گے، مسلم کو عزت اسی وقت ملے گی اور دنیا پہ اسلام اسی وقت چھا جائے گا جب لا الہ الا اللہ دلوں سے نکلے گا اور اس کے صحیح مفہوم کو جان کر انسان پڑھے گا کہ میں نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ وہ کلمہ ہے جو ساتوں زمین آسمان سے باری ہے، جس کو پڑھنے کے بعد پتھر دل بھی موم ہو گئے، جس کی مٹھاس دنیا کی ساری لذیذ چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ہائے کاش ہم اس کو جان لے، اس کی عظمت کا اقرار کر لیں، اس کی عزت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہائے کاش ہم اس بات کو جان لے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں اور جنت کی وہ لازوال نعمتیں ہیں کہ ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے۔ کاش ہمیں اس کا یقین دلوں کے اندر اتر جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ انڈیا سے ایک عالم آئے جن کا بیان سننے گیا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، مجھے کسی ہندو نے پوچھا کہ آپ اپنی عورت کو اتنا پردہ کیوں کراتے ہیں، اس کی اتنی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو بھائی، آپ کے پاس جتنی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اگر زیور ہو تو آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں اس کو یا کسی میز کے اوپر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کہنے لگا نہیں، ہم تو اس کو لاکر میں رکھتے ہیں، محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ چوری نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگے بس ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ہمارے گھر میں جو قیمتی چیز ہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، اسی سے سارے معاشرے نے جنم لینا ہے۔ اس لیے انگلش میں کہتے ہیں the first university of child is his mother، سب سے پہلی یونیورسٹی اور مدرسہ وہ ماں ہے۔ اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو سارا خاندان اچھا ہو جاتا ہے، اگر ماں خراب ہوتی ہے تو سارا خاندان بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے دین کے اندر سب سے زیادہ قیمتی وہ توحید باری تعالیٰ ہے، یہ کلمہ ہے، لہذا اس کی سب سے زیادہ ہم حفاظت کریں گے، اس کے متعلق سب سے زیادہ علم جانیں گے اور اس کے خلاف جو بھی عقائد ہوں گے اس کا ہم رد کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے درخت کی مثال دی ہے، باغ کے اندر جو درخت لگا ہوتا ہے پھل اور پھول کا، ہم اس کے گرد جتنی بھی بوٹیاں اور ایسے فضول قسم کے درخت اگتے ہیں اس کو اکھاڑ کر وہاں سے پھینک دیتے ہیں۔ ہماری غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ اصل پھل والا درخت ہے یا پھول والا جس سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں اکھیڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں اور ان کا کوئی اصل بھی نہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی طرح کلمے کے ساتھ جو غلط عقائد لگا دیے گئے ہیں، افعال لگا دیے گئے ہیں، اقوال لگا دیے گئے ہیں، ان کا رد کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زکوٰۃ کے منکرین اور خارجیوں کے ساتھ جہاد کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو تیس و نیس کر دیتے ہیں۔ اسی کا نمونہ آج بھی ہے۔ دیکھیے پوری امت نے فیصلہ کیا ہے کہ مرزائی اور بہائی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اور میں ان کو رعایت نہیں دیتے، کیونکہ ان دونوں گروہوں کے بانیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔
لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طاغوت طغا سے نکلا ہے، جس کا مطلب حد سے نکلنا اور سرکشی اختیار کرنا۔ ہر وہ چیز جو سرکشی پر آمادہ کرے، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو، ملکوں کے بادشاہ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، یا خاندانی بندھن ہوں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، رسم و رواج ہوں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہوں۔ شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے فیصلوں کو ایسی عدالتوں میں جانا جہاں اللہ کے قوانین کی کوئی جگہ نہ ہو اور وہ اسلام کے خلاف ہوں، ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ضروری ہے۔ لا الہ، پہلے نفی آتی ہے کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ جب تک پہلے لا نہیں کہے گا الا اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلے لا نفی جنس کا ہے، الہ اس کا اسم ہے، یعنی ہر قسم کی نفی پہلے کرتا ہے کہ میں کسی الہ کو نہیں مانتا، صرف اللہ کو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، یہ بھی لا نفی جنس کا ہے۔ لا ریب، یہ بھی لا نفی جنس کا ہے۔ تو پتہ چلا کلمہ اثبات اور نفی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں سے پہلے الوہیت کی نفی کرائی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اللہ کی الوہیت کا اثبات، یعنی اللہ ہی الہ ہے۔ اور سورۃ حج میں فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے۔ اگر صرف ایسے ہی ہوتا اللہ الہ لا الہ الا اللہ کی بجائے کہ اللہ ہی الہ ہے، تو اس میں دوسرے الہوں کی نفی نہ ہوتی اور بات ادھوری رہ جاتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین جب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ساتھ شرک کی نفی بھی کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنے بھی نبیوں کی دعوت ہے ان میں دونوں پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ، یعنی نبیوں کا یہی پیغام تھا کہ لوگوں کو وہ اللہ کی عبادت کی طرف لگاتے اور طاغوت سے بچاتے۔ اور ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر ما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا اس نے انکار کیا، تو فرمایا اس کا مال اور جان محفوظ ہو گیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں، بلکہ سب سے پہلے طاغوتان باطلہ سے انکار کرنا پڑے گا، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ صرف حق کا اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ باطل کا انکار کرنا کہ میں کسی باطل نظام کو نہیں مانوں گا، کسی کی بڑائی کو نہیں مانوں گا، کسی کے قوانین کو نہیں مانوں گا، کسی کی چودراہٹ سرداری بادشاہت کو نہیں مانوں گا تو صرف اسی کو مانوں گا جو اللہ کے مطابق ہوگی۔ کلمے کی دوسری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پوری طرح یقین رکھے، یعنی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے اوپر شک نہ کرے۔ سورۃ الحجرات میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک میں نہ پڑے۔ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون،
اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان ایسا ہو جس میں شک نہ ہو، اور اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ جہاد صرف یہی نہیں کہ آدمی لڑائی کرے، بلکہ ہر اس کوشش کو جو اللہ کے دین کو بلند کرے اس میں حصہ لینا، یہ جہاد ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھلاتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں، عربی کی تعلیم دلاتے ہیں، کلمے کا مفہوم سمجھاتے ہیں، تو یہ سارا جہاد میں شامل ہوگا۔ جہاد جد و جہد سے نکلا ہے، کوشش سے نکلا ہے۔ دین کی سر بلندی کے لیے آپ کوشش کریں، چاہے اولاد کے اوپر، یعنی بچوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر آپ محنت کریں کہ ان کو دین کی بات بتائی جائے، اللہ کی بات بتائی جائے، توحید کی بات بتائی جائے۔ یہ ساری چیزیں جہاد میں آتی ہیں۔ حق کی حمایت کے لیے قلم اٹھانا، باطل کے خلاف مضامین لکھنے، جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں وہ جہاد بالسیف، یعنی ہتھیار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وہ جہاد کی آخری منزل ہے۔ اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس دنیا میں اسلامی اسٹیٹ بن جائے اور امیر کے تحت اللہ کے راستے میں کفر کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔